مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی معلوم کریں گے، کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ آپ کو آج کا سیگمنٹ بھی انشاءاللہ عز و جل دکھانا ہے، لیکن آج ایک خاص بیماری کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل کچھ عرض کرنا ہے۔ ویسے تو ناظرین دنیا بھر میں بے شمار بیماریاں ہیں، کسی کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی تکلیف میں یہ مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گردے کی جو بیماری ہے نا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، جو اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، جو اس تکلیف میں گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے انفیکشن ہو چکا ہے، کسی کے گردے میں پتھری ہے، اچھا بعض اوقات ڈائلیسس پر چلے جاتے ہیں مریض، ڈائلیسس کروانا پڑ جاتی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو گردے یہ ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہیں، جی بہت اہم حصہ ہیں، اور یہ گردے فلٹر کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے جسم سے جو مختلف قسم کے زہریلے مادے تو ان کو جسم سے خارج کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ پاک کی، تو اس کا خیال بھی رکھیں، اور اس کے حفاظتی اقدامات بھی ہمیں کرنے چاہیے، پانی کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گردے کی خرابی کی جو علامات ہوتی ہیں، جو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ عموماً جلد ظاہر نہیں ہوتی، اور جب ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت پھر کافی دیر یہ ہو چکی ہوتی ہے، پھر اور بھی مختلف امراض یہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آج جو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج میں ابتدا میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے گردے کی خرابی کا روحانی علاج۔ جن کے اللہ نہ کرے گردے خراب ہو چکے ہیں، ڈائلیسس پر ہیں، یا کسی کے گردے میں پتھری ہو چکی ہو، تو بالکل آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے ناظرین؟ بارش یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ جب بارش ہو نا تو بارش کا پانی کچھ جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور بارش کے پانی پر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح یہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھ کر بارش کے پانی پر آپ دم کر دیجئے۔ اچھا، اب یہ جو بارش کا دم کیا ہوا پانی ہے، یہ گردے کے مریض نے دن میں 4 ٹائم یہ پانی پینا ہے، صبح خالی پیٹ پر یعنی ناشتے سے پہلے، اور پھر دوپہر کے وقت، پھر شام کے وقت، پھر رات کو سونے سے پہلے۔ ان چاروں اوقات میں یہ دم کیا ہوا پانی پینا ہے، اور سورہ علم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ علم نشرح یہ آپ پڑھیں گے 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ کر آپ بارش کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اور جو گردے کا مریض ہے نا، اب ان چاروں اوقات میں 3 گھونٹ یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل گردے کی کیسی ہی تکلیف ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، یا گردے میں پتھری ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ تو اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ بارش ہو، اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جو ابتدائی جو بارش ہوتی ہے نا، تو کوشش کریں وہ پانی نہ لیں، کیونکہ فضا میں ایک گرد غبار آلودگی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب بارش کچھ دیر برس جائے، کچھ دیر ہو جائے، تو اس کے بعد کا جو پانی ہو نا بارش کا، پھر وہ جمع کریں، وہ پھر صاف شفاف ایک اس میں تھال لے لیں، ایک بڑی سی پلیٹ لے لیں، اس میں جمع کر کے پھر بوتل میں ڈال کر یہ وظیفہ پڑھ کر اس پہ دم کر کے یہ استعمال کریں۔ اور بارش کا پانی ویسے ہی الحمدللہ عز و جل برکت والا ہے، تو اور یہ پھر جب یہ وظیفہ پڑھا جائے گا تو یہ الحمدللہ عز و جل مزید اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اور یہ گردے کے مریضوں کے لیے بہترین زبردست روحانی علاج ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو آج ایک سیگمنٹ دکھانے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کل مختلف وائرسز کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، جیسے ابھی لاسٹ ٹائم پہ کرونا وائرس آیا، اور ابھی بھی ایک بیماری چل رہی ہے۔ تو مختلف جو وائرسز والی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ایک آفت کی صورت میں ہوتی ہے، اور ان آفات سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت کریں گے۔ روحانی علاج کرنے سے پہلے آپ یہ بھی سماعت فرما لیجئے
کہ کوئی بھی وائرس جو ہوتا ہے وہ اپنا اثر تو دکھاتا ہے، مگر اس اثر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کچھ احتیاطیں بھی کرتے ہیں، تو احتیاط بھی کیجئے اور اس روحانی علاج پہ عمل بھی کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو، یہ 29 مرتبہ 29 ٹائمز یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اس کی برکت سے ہر قسم کی آفات اور وائرسز والی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، حفاظت رہے گی آپ کی۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کا صفاتی نام یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھیے، 29 ٹائمز پڑھیں، اول آخر درود شریف ایک ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ عزوجل اس ورد کی برکت سے آپ ہر قسم کے وائرسز والی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور کسی بھی قسم کی آفت سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آفات اور امراض سے محفوظ رکھے۔ جی ناظرین، ہر آفت و بلا سے محفوظ رہنے کا اور مختلف قسم کی جو وائرس آ جاتی ہیں، اچانک سے موذی امراض یہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ الحمدللہ بہت زبردست یہ وظیفہ ہے۔ یہ پڑھ کر خود بھی آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اپنے مریضوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر کے اس سے حفاظت کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ یہ ہمارے گھر میں نا وہ برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج تو بتائیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، صحیح، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بچی کا نام ہے راحت پروین، والدہ کا نام ہے کوثر پروین، اور بیمار رہتی ہے، ذرا استخارہ کر کے بتائیں۔ تو صحیح، ابھی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ذوالفقار ہے، میری والدہ کا نام اقصیٰ بانو ہے۔ مسئلہ میں نے اپنا استخارہ کروانا، میری طبیعت نہیں صحیح رہتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے ذوالفقار بھائی، ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ محمود احمد، اور والدہ کا نام رحمت بی بی، وہ کاروبار میں بندش ہے، جاب نہیں مل رہی۔ کاروباری بنتی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں۔ مشہود احمد بھائی آپ کا بھی، اور بندش کا توڑ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ ان کا نام ہے مقصودہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درد رہتا ہے جوڑوں میں اور کمر میں، کافی زیادہ میڈیسن بھی یوز کی ہیں لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ان کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ احمد رضا، ان کی والدہ حمیدہ کو سے بیمار بھی ہیں، ڈر بھی انہیں لگتا ہے، اور 5 سال سے باہر ہیں، کامیابی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ان جملہ مسائل کے حل کے لیے بھی انشاءاللہ وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عرفان احمد ہے، میری والدہ کا نام حسن بانو ہے، اور میرا مسئلہ ہے کہ میری عمر ہے 40 سال اور میری شادی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی عرفان بھائی، انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی شادی کے حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ جی استخارہ کرانا ہے جی، صحت سیٹ نہیں رہتی۔ محمد اخلاق کا طاری، والدہ کا نام محفوظ جان۔ صحیح، اخلاق نام بتایا آپ نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اخلاق بھائی کے لیے تو کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ کیا یہ وظیفہ پڑھیں، صحت ان کی اچھی ہو جائے، طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو، طبیعت بہتری کی طرف آئے؟ کیا یہ وظیفہ پڑھیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کی، روزانہ کسی بھی ٹائم 1000 مرتبہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی سورہ بینہ، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو سورہ بینہ 1 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر لیا کریں کھانا کھانے سے پہلے، تو انشاءاللہ عز و جل اس صورت کی برکت سے بھی جیسی بھی کمزوری ہو، اگر آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی ہے، کمزوری ہوتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس صورت کی برکت سے آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کی کرم سے۔ صحیح۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، پہلی کال آئی تھی، جن کے معلوم کرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ جی، یہ تو یوں سمجھیے کہ انہوں نے تو خیر سوال کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کئی ناظرین کی انہوں نے نمائندگی کی ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، اور کسی بس برکتیں ہوں کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ رکھے۔
یہ بہت زبردست تحفہ ہوگا ناظرین کے لیے. کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ گھر میں بھی برکت رہے، کاروبار میں بھی برکت رہے، رزق میں بھی برکت رہے، مال میں بھی برکت رہے، پیسوں میں بھی برکت رہے. یہ ہوتا ہے، شکایت رہتی ہے، کئی ناظرین میسیجز بھی آتے ہیں، کافی ساری کالز بھی آتی ہیں کہ یار جب ہمیں سیلری ملتی ہے، تنخواہ ہماری ملتی ہے تو شروع کی تاریخوں میں ملتی ہے، چند دن گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پیسے آئے کہاں خرچ ہو گئے، کہاں چلے گئے، اور پھر پورا مہینہ گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی بتائیں ایسا کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں، کوئی ایسا وظیفہ کہ شروع میں ہی پڑھ لیں تو پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، برکتیں بھی رہیں. پہلے تو بہترین جو وظیفہ ہے وہ نماز. 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے. تمام گھر والے جو بچے ہیں جن پر نماز فرض ہو چکی ہے یا بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے یا کم دیا ہے، تو اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں. روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے کہ روزانہ 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سب گھر والے بھی پئیں، اور گھر کے کونوں میں بھی یہ پانی تھوڑا تھوڑا جو ہے چھڑکاؤ کریں. انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے گھر میں برکت بھی ہوگی. اگر بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی دور ہوں گی اللہ کے کرم سے. اور 90 مرتبہ یا مالک کو 90 مرتبہ یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 90 مرتبہ یا مالک کو پڑھ لیا کرے گا تو جلد ہی مالدار ہو جائے گا، تنگدستی دور ہوگی. امیر بننے کا ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا. اچھا یہ اس میں تھوڑی یہ وضاحت فرمائیے گا. ایک تو پہلا جو آپ نے وظیفہ فرمایا، ارشاد فرمایا یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ پڑھنا ہے. گھر کے تمام افراد پڑھیں گے یا گھر کا کوئی ایک بھی فرد پڑھ لے؟ ایک فرد پڑھ کے پانی پہ دم کر لے. اچھا، پانی پہ دم کر لے، اور پھر جی وہ پانی سب گھر والے تھوڑا تھوڑا پیئیں. اچھا، دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، تو کیا یہ چھڑکنا ہے یا پی لیں تو کفایت کر جائے گا؟ اگر تو ایسے اس طرح ڈالیں کہ جو ہے نیچے نہ گرے، بے ادبی نہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر صرف پی لیں یہی کافی رہے. ماشاءاللہ. اور اس وظیفے کی تو برکت یہ ہے ناظرین جو آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا نا کہ گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، ناداری ختم ہو جائے گی. اگر کسی کے گھر میں غربت ناداری نے بسیرا کر لیا، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھئی کبھی والد بیمار ہیں، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں، یعنی ایک صحیح ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہوا تو تیسرا بیمار ہو جاتا ہے. جو پہ در پہ بیماریاں گھر میں آتی رہتی ہوں، آئے دن کوئی بیمار رہتا ہو، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. اللہ اکبر، اس کی آپ برکتیں دیکھیے گا. الحمدللہ گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا، اب دوسری وضاحت یہ ارشاد فرمائے جو آپ نے امیر بننے کا ماشاءاللہ مال و دولت بڑھنے کا وظیفہ ارشاد فرمایا، یہ یا ملیکو ہے یا مالکو، دونوں میں سے کیا پڑھیں گے؟ یا ملیکو. یا ملیکو. یا ملیکو یہ پڑھنا ہے ناظرین. اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے یہ وظیفہ یا ملیکو، یہ 90 مرتبہ ماشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ پڑھنا ہے. اور الحمدللہ عز و جل غربت دور ہو جائے گی، مالدار ہو جائیں گے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. کہ دعا بھی کرنا چاہیے، جو بھی دعا کریں یا اللہ پاک بس مجھے عافیت نصیب فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بس عافیت نصیب فرما. تو دونوں ہی وظیفے ماشاءاللہ عز و جل آپ نے ارشاد فرما دیا. شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے بتایا، راحت نام بتایا تھا. دیکھیں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد کی وجہ سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں. ان کی نظر اتروائیں. مرچوں سے بھی آپ نظر اتروا سکتے ہیں. ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کی پیشانی پر دم کریں. نظر اتر جائے گی، بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی الحمدللہ. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ذوالفقار نام آپ نے بتایا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے آپ کا. ذوالفقار بھائی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے. اس کے بعد ہمارے حشمت بھائی تھے، آپ کی قول تھی، آپ
نے کہا کہ کاروباری بندش ہے, جاب بھی نہیں مل پا رہی. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے, کوئی بندش فی الوقت نہیں ہے اور بہتری کا اشارہ آیا ہے. کوشش اپنی جاری رکھیے گا, حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجیے گا اور جاب کے لیے کوشش آپ کیجیے, انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اوقات مکروہہ کے علاوہ. اچھا, جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو اب اس کے بعد یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے جائز ملازمت کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو جاب مل جائے گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے خاتون کا نام بتایا تھا مقصودہ, کہ ان کی کمر میں درد رہتا ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہے, جسم میں درد رہتا ہے, تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. یہ احمد رضا بھائی تھے, آپ نے قول تھی احمد رضا کے لیے استخارے کا فرمایا تھا. ان کا استخارہ کیا گیا کہ بیمار بھی ہیں, ڈر بھی رہتا ہے, کامیابی نہیں مل پا رہی. تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا, ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. ہوتا ہے یہ آزمائشیں, یہ زندگی کا حصہ ہیں, یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلی, تو یہ زندگی کے ساتھ وابستہ. بس دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں, یا اللہ پاک مجھے عافیت اور سلامتی نصیب فرما, ان آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب فرما. بس زبان سے ہماری جو بھی بات نکلے, جو بھی جملے نکلے, بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کبھی ہماری زبان سے شکوہ شکایات, کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ آزمائشیں ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی, اور ان آزمائشوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریوں سے, مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو رہے ہوں گے. دیکھیں اب آپ وظیفہ یہ ہے ان کے لیے کہ استغفار کی کثرت کرنا ہے. استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت رہتی ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہو جاتا ہے, کوئی مسلسل ناکامیوں میں گھرتا جا رہا ہے تو الحمدللہ عز و جل استغفار کی برکت سے اسے کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. تو احمد رضا بھائی آپ نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار یہ پڑھنا ہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عرفان احمد, آپ نے کہا کہ 40 سال میری عمر ہو چکی ہے, شادی نہیں ہو پا رہی. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, لیکن قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی رشتے میں آپ کے فی الوقت کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. نماز فجر با جماعت ادا کیجئے گا, اور نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, شادی کے اسباب بن جائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی شادی ہو جائے گی. آپ کے لیے بھی ایک اور مشورہ, ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے, اور بالخصوص جن کی یہ کالز آئیں, جن کے استخارے کیے گئے, آپ سب روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح میسیجز بھی کافی سارے ہیں, ناظرین کے کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. یہ ایک میسیج آیا, شادی کا روحانی علاج بتا دیں. تو یہی وظیفہ جو میں نے عرض کیا, نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنے کا ہے. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا, شادی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے یہ کمنٹس موجود ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس پیسوں کی قلت رہتی ہے. اچھا, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, پیسہ میرے پاس رکا رہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس کے لیے ایک تو یہی جو وظیفہ بھی بتایا تھا 90 مرتبہ یا مالک کو, یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں, اور کوشش کریں کہ جو آپ روزمرہ کے معاملات میں اخراجات ہیں ان پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی ہے. بعض اوقات فضول خرچی کی وجہ سے بھی ہمارے پاس پیسہ رکتا نہیں ہے, جہاں ہم استعمال کرنا چاہیے ہم وہاں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ روحانی علاج اس پر بھی عمل کریں. 90 مرتبہ یا مالک کو پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی اللہ کے کرم. جی بالکل بجا فرمایا کہ اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا. اپنی خواہشات کو تھوڑا سائڈ میں رکھیں, صرف ضروریات پر توجہ دیں. بہت ساری ہماری بچت ہو جائے گی, بچت کے ذرائع یہ بن جائیں گے ہمارے, اور الحمدللہ عز و جل کفایت شعاری کے ساتھ چلیں گے نا, اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ چلیں گے, تو ماشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا, اور الحمدللہ عز و جل برکت بھی رہے گی. یہ انہوں نے ایک میسیج کیا ہے کہ بچوں میں چیسٹ انفیکشن
بلغم، کھانسی، نزلہ، زکام، 5 مہینے کا میرا بچہ ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، دوائیاں بھی کافی انہوں نے لی ہیں، علاج بھی چل رہا ہے، لیکن چیسٹ انفیکشن، سینے کی خرابی کے لیے کیا وظیفہ ان کے لیے ارشاد فرمائیں گے؟ خاص طور پہ ان کے لیے اور بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے جن کے بچے بیمار رہتے ہوں، کسی قسم کی بھی بیماری ہو، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس، اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے۔ یہ چاروں صورتیں پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے بچے پر دم کر دیا کریں، روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے، ان صورتوں کی برکت سے ان کی جو بھی بیماری ہے اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ چیسٹ انفیکشن کے لیے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھ کر بچے پر دم کریں، انشاءاللہ اس بیماری سے بھی اور جو بھی بیماری بچے کو ہے اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ صحیح، اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اگر تعویذات حاصل کرنا چاہیں تو؟ روحانی علاج کے بستے سے بچوں کے حفاظت کے لیے، بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے رجوع کیجئے، وہاں جا کے آپ بچوں کی حفاظت کے لیے، بیماری سے شفا یابی کے لیے آپ دم کا پانی بھی لے سکتے ہیں اور تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اللہ کے کرم۔ اچھا، ایک میسیج آیا ہے، کافی تفصیلی شاید میسیج کیا ہے اور کافی تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے، نام بھی لکھا ہے، لیکن میں نام نہیں پڑھتا، جو ان کا مسئلہ ہے صرف مسئلہ میں پڑھ کر اور اس کا حل انشاءاللہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھریلو حوالے سے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ گھر والوں نے ان پر کچھ کیس کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک تو میں ناجائز مقدمہ میں گھر چکی ہوں اور مجھے کیس میں کامیابی مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، اس طرح کی اگر سچویشن ہے، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جو ناجائز مقدمات میں گھر چکا ہو، اگر کسی نے کسی پر کوئی غلط الزام لگا دیا ہو، کیس کر دیا ہو، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس میں کامیابی مل جائے، اس سے خلاصی مل جائے، اس سے مجھے اس سے چھٹکارا حاصل مل جائے، ذہنی طور پر مجھے سکون حاصل ہو جائے، اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ ہے 81۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت آپ نے روزانہ مقدمے کی کامیابی کے لیے کسی بھی ایک نماز کے بعد، کوئی بھی ایک نماز جس میں آپ پڑھ سکتے ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ 133 مرتبہ 133 مرتبہ اب یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ اچھا، یہاں پر میں عرض کروں کہ دیکھیں، اگر آپ حق پر ہیں، حق پر ہو تو ہی پڑھیے گا، کہ نا حق پڑھنے والا از خود یہ مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، جو ناجائز مقدمات میں گر چکی ہوں، کسی پر غلط اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہو، کیس اس پر ہو چکا ہو، وہ چاہتا ہے کہ مجھے خلاصے مل جائے، تو اب یہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ 133 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ تو جنہوں نے یہ میسیج کیا تھا تو یہ ان کے لیے، اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، باہر کا ویزا لگ جائے، محمد ہمایوں ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی ہے وظیفہ، بیرون ملک جانے کے حوالے سے ویزا لگ جائے۔ دیکھیے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایک وظیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام افتخار احمد ہے اور میری والدہ کا نام یاسمین بدر، اور استخارہ اس حوالے سے کروانا تھا کہ کیا ابھی میرے لیے شادی کروانا مناسب ہے؟ میری عمر تقریباً 20 سال اور چند ماہ 2-3 ماہ ہے، اور میں ابھی کالج پڑھتا ہوں، اور اس حوالے سے شادی کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دو۔ صحیح، انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں۔ افتخار احمد بھائی شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میمونہ بی بی
बिनते कुलसूम बीवी। तो मसला ये है भी वो ना जाने पर मदीना पढ़ती है बच्ची और वो डर गई है। अब ये नहीं पता मदरसे में डरी है या कहीं और रास्ते में कहीं डरी है। उसको दम वगैरह तो करवा रहे हैं, लेकिन वो ना अक्सर वो कहते हैं भी अभी मुस्तफाजी का फोन है भी अभी ना इसको हफ्ता एक ठहराओ फिर भेजना मदरसे में। इस्तिखारा करके बता दें या कोई सही इंशाअल्लाह। इस्तिखारा भी करते हैं, वजीफा भी अभी आपको अर्ज करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल्ला एजाज है और मेरी वालदा का नाम रिफत सिमा है। मेरा एक गुर्दा जो है वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे बीमारी की वजह से खराब हो चुका है। तो बराए करम इस्तिखारा करके रहनुमाई फरमा दीजिए, कोई वजीफा भी बता दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। अभी अपने हमें जनाब वो इरशाद फरमाया है कि वो रूहानी इलाज जो गुर्दों के लिए है, तो उसका आपने बताया कि बारिश का पानी जमा करके वो तरतीब तो सारी समझ हमें आ गई है, लेकिन बारिशें रोजाना हों या एक हफ्ता मुसलसल हों ये जरूरी तो नहीं है। अगर एक ही बारिश का पानी लिया तो कितनी मिकदार में वो लेना है और कितनी देर तक वो लेते रहना, उसमें कोई पानी मिलाना है या वो जब खत्म हो जाए तो उस वक्त खत्म कर देना है? जो गुर्दों का आपने ये वजीफा बताया इसका कोई टाइम फ्रेम है? काइंडली वो भी इरशाद फरमा दें। मुबशर मलिक लाहौर से। सही। बारिश का जो पानी जो वजीफ़ा अर्ज़ किया गया था, ये कोशिश करें खालिस बारिश का पानी हो, उसी पानी पर ही ये वजीफ़ा पढ़कर दम करके मरीज़ ने पीना है। इसे मज़ीद ऐड नहीं कर सकते, मज़ीद पानी मिला नहीं सकता। जब तक ये पानी आपके पास मौजूद है थोड़ा थोड़ा 3-3 घूंट ये पानी पीना है। एहतियात के साथ आप इस पानी को चलाइएगा जब तक चल रहा है, और इस पानी को चलाएं और मरीज़ को पिलाएं। और साथ साथ ये तो हो गया जब तक आपके पास बारिश का पानी मौजूद है, जब तक आपने पानी पीना है। अच्छा, अब मज़ीद इसके लिए आप रूहानी इलाज के बस्तों से भी रब्ता कीजिएगा। प्लेटों का एक मखसूस अमल होता है 40 दिन का कोर्स। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकतें, हमने खुद इसकी बरकतें देखी हैं। गुर्दे में पथरियाँ थीं, सही प्लेटें, ये जो कोर्स होता है रूहानी इलाज के बस्तों पर, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन के वो पथरियाँ निकल गई जी, माशाअल्लाह। तो ये सिर्फ एक ही वाक़या नहीं है, कई वाक़यात इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बात में हैं, मुशाहदे में हैं। तो आप फिर रूहानी इलाज के बस्तों से ये प्लेटों वाला कोर्स ये करवा सकते हैं और इसके तावीज़ात भी हासिल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से गुर्दे की बीमारी ख़त्म हो। इन्होंने एक ये भी पूछा कि पहले दिन जो बारिश हो वही पानी लेना है या पूरे हफ्ता जो बारिश चल रही है किसी भी दिन अगर हम ले लें? सभी पानी ले लें। मतलब शुरू की जो बारिश होती है ना, अभी जैसे अभी बारिश हो गई तो अब वो फला में जो गर्द, आलूदगी, गुबार और इस तरह के जो होते हैं ना, तो वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं। यानी 5-10 मिनट बारिश कुछ देर बारिश हो जाए तो फिर उसके बाद जो बारिश का पानी है फिर आप वो लीजिए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अरशद अली है, वालदा नाम इरशाद बीबी है। मैं सियालकोट तो बोल रहे हैं। कारोबार का मसला है कि कारोबार नहीं चल रहा पिया। ड्राई क्लीन की दुकान है मेरी, कोई 2 महीने तो है मसला आ रहा है। सही, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। वजीफा इंशाअल्लाह अभी आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। जरीना बीबी, वालदा का नाम हबीब जान थी। ये कुछ बीमार रहती है, अक्सर इसके सर में दर्द रहता है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है, कभी दांतों में दर्द हो जाता है, उसको बीमार रहती है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तमाम ही बीमारियों का इंशाअल्लाह रूहानी इलाज अभी आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। जी मेरी बीवी, उसका नाम है शादिया, उसकी वालदा का नाम है परवीन। मसला ये है कि ये पता करना है, उसको बीमार रहती है, गुर्दे की दर्द है, उस पर जादू है कि या वैसे ही गुर्दे की दर्द उससे निकली हुई है? अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। बहुत ही ये मर्ज चल रहा है गुर्दे की गुर्दे की बीमारी का। अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। जो मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए, इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। जो बेचारे डायलिसिस पर हैं, जो डायलिसिस करवाते हैं, अल्लाह पाक उन पर भी रहमत की नज़र फरमाए, उन्हें भी शिफाए कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। इनके लिए भी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम ही नाज़रीन के लिए और बिलखुसूस गुर्दे के मरीज़ों के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा अभी आपको दोबारा बता दिया जाएगा। शामिल है ये का सिलसिले में हमारे एक इस्लामी भाई थे हसन अली, ड्राई क्लीनर की इनकी दुकान है। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, रुकावटें हैं, कारोबार मेरा अच्छा चले, चमके, बरकत रहे, क्या इनको करना पड़ेगा? एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए और सफ़ेद कागज़ पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिख लीजिए। और ये बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा हुआ जो कागज़ है इसको आप प्लास्टिक कोटिंग करा लें और अपनी दुकान पे किसी दीवार पर आप इसको लगा लीजिए। इंशाअल्लाह सवजल इस बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से आपका कारोबार भी चमकेगा और शैतान का भी गुज़र नहीं होगा, कारोबार में इंशाअल्लाह बरकत भी होगी। 35 मरतबा
ایک سفید کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے آپ دکان پر لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی اللہ کے کرم سے۔ صحیح۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے شاید کہا، زرینہ بی بی نام بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، کبھی سر میں درد ہے، کبھی جسم میں درد ہے اور کبھی دانتوں میں درد ہے، تو اس طرح کے مختلف ان کے ساتھ یہ امراض جسم کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کوئی بیمار رہتا ہو، مختلف بیماریاں ہوں، تو اس کے لیے 76 ٹائم 76 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی۔ اگر سر میں درد رہتا ہے یا اور بھی کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ اس سے شفا نصیب ہوگی۔ اور سر کے درد کے لیے ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، یا سلام، یہ 11 مرتبہ اس طرح پڑھیے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ عمل کریں۔ 11 مرتبہ پہلے ایک دفعہ پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لیں، پھر دوسری مرتبہ اس طرح کریں اور تیسری مرتبہ اس طرح کریں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ صحیح ہے۔ میرا ہاضمہ خراب رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ہاضمہ جس کا خراب رہتا ہو اس کے لیے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر رہے گی۔ صحیح۔ یہ الرجی کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ جی، الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد؟ اگر الرجی ہو تو 3 مرتبہ یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل الرجی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی خاص عضو پر ہے تو ہاتھوں پہ دم کر کے اس جگہ پر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل الرجی یا خارش وغیرہ جو ہے انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ صحیح ہے، تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے، اور اس کے بھی تعویذات الحمدللہ عز و جل ہوتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے افتخار احمد بھائی، آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ کیا ابھی شادی کرنا بہتر ہے؟ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والتین والزیتون، یہ آپ نے سورت یہ 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر بھی اچھا چلے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا، میمونہ نام بتایا تھا کہ جامعہ سے یہ واپس آئیں تو ڈر گئی ہیں یا ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کی نظر وغیرہ بھی آپ اتروائیں، اور نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ آیت پڑھ کر آپ بچے پر دم بھی کر دیں، اور چاہیں تو مرچوں سے نظر بھی اتار دیں، اور دوسرا یہ کہ ڈر خوف یہ بچی کا ختم ہو جائے، تو اس کے لیے 16 مرتبہ یا حفیظ، جو کوئی 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھ لیا کرے تو ہر طرح سے وہ بہادر رہے گا، ڈر خوف اس کا جاتا رہے گا۔ تو بچے کو کہیں کہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عبداللہ، تو آپ نے کہا تھا کہ میرے گردے خراب ہیں، استخارہ کیجئے کہ کوئی جادو وغیرہ ہے یا کوئی بندش کا معاملہ ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی جادو فی الوقت نہیں ہے، کوئی بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور گردے بہتری کی طرف آ جائیں، صحت مند ہو جائیں، طبیعت بہتری کی طرف آ جائے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو گردے کے مریضوں کے لیے بارش کے پانی پر سورت پڑھ کر دم کرنے والا ایک وظیفہ بتایا تھا، اب بالفرض چلیں اب بارش کا پانی کسی کے پاس نہیں ہے، نہیں رکھ سکے جمع کر کے، تو ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو عام سادہ پانی پر آپ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو پلائیں، گردے کے مریضوں کو، وہ یہ کہ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح 7 ٹائم یہ پڑھ کر عام سادے پانی پر دم کر دیں، گھر کا جو نارمل پانی ہوتا ہے
7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے مریض کو پلائیں، گردے کے مریض کو، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے بھی گردے میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اب یہاں ایک مشورہ میں ناظرین کو، اور بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی اور بالخصوص جنہوں نے گردے کے حوالے سے، گردے کی خرابی کے حوالے سے اپنی بیماری کا، تکلیف کا بتایا، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے پلیٹوں کا ایک جو مخصوص کورس ہوتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے اور آپ کی یہ تکلیف بھی دور ہو جائے۔ بس اعتقاد یہ مضبوط رکھیے گا، یقین اپنا کامل رکھیے گا، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں، کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات بھی آتے ہیں، آئیے ان کے کچھ سوالات آپ کو سناتے ہیں۔ میرا نام سیف علی اتاری ہے۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ آدھے سر کے درد کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ میرا نام سید محمد تیمور اتاری ہے۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ پیٹ میں رسولی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام قاضی عابد حسین ہے۔ میرے کچھ ایسے غلط قسم کے دشمن ہیں جو کہ مجھ کے اوپر مختلف قسم کے حملے کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچنے کے لیے کوئی روحانی وظیفہ بتا دیا جائے تاکہ ان کے جو بد اثرات ہیں میں ان سے بچ سکوں۔ میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، سر بھاری بھاری رہتا ہے، تو برائے کرم اس کے حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ میرا نام عاشق حسین اتاری ہے اور ہماری یہ شاپ ہے، اس میں خیر و برکت کے حوالے سے آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ کام میں دل نہیں لگتا تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ کام میں دل نہیں لگتا، چلیں کافی سارے ویڈیو سوالات ناظرین کی طرف سے ہیں۔ پہلے تو سر کے درد کے حوالے سے کیا وظیفہ؟ اگر کسی کے آدھے سر میں درد رہتا ہو تو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لیجئے، 1 مرتبہ اس طرح کریں، اگر درد ٹھیک ہو جائے تو بہتر، اگر نہ ہو تو دوبارہ اسی طرح 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لیجئے، تیسری مرتبہ بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح۔ جنات کے حملوں سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ جنات سے حفاظت کے لیے رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیجئے اور اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے پھیر لیجئے، دوسری مرتبہ یہ عمل کیجئے، تیسری مرتبہ بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جنات سے اور دیگر آفات و بلیات سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ صحیح۔ دکان میں برکت کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ دکان میں برکت کے لیے ایک تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وائٹ کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہو جائے گی۔ اگر بندش ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں طفیل بھائی کہ کام میں دل نہیں لگتا، دل لگ جائے کام میں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ 101 مرتبہ یا اللہ یہ کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے تعویذ بنا لیجئے اور چاہے تو گلے میں باندھ لیں یا بازو پہ باندھ لیں۔ 101 مرتبہ یا اللہ ایک سفید کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گلے میں پہن لیجئے یا آسانی ہو تو بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا۔ یہ تعویذ خود تیار کر سکتے ہیں؟ آپ نے طریقہ بتا دیا تعویذ تیار کر دے، خود بنائیں تعویذ؟ صحیح، بنا بنایا مل جائے گا آپ کے پاس سے؟ ویسے تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی یہ رجوع کر سکتے ہیں، وہاں بھی جو ہے یہ تعویذات وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، وہاں سے بھی آپ یہی تعویذ وہاں سے مل جائے گا؟ یہ بھی، اور ویسے جو مخصوص تعویذات ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ، دیگر بھی ماشاءاللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال آیا تھا پیٹ میں رسولی کے حوالے سے، تو پیٹ میں ہوتا ہے بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں، جسم کے مختلف حصوں میں رسولیاں کسی کے نکل آتی ہیں، آگے چل کر پھر یہ ایک موذی مرض یہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، بر وقت اس کا علاج کروا لیا جائے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں اور ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ اس کا اگر دیکھیں کسی کے پیٹ میں رسولی ہو چکی ہو، آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، سورہ صافات کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. یہ آپ آیت مبارکہ کسی سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں، صحیح لکھ لیں آپ. اچھا باب وضو آپ نے اس آیت کو لکھنی ہے. اچھا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں اعراب لگانے کے زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47 لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. ایک چھوٹا سا کاغذ لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ لکھنے، اور لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا لیں. تعویذ بنانے کے بعد اب آپ اس کو پیٹ پر باندھ لیں، پیٹ پر اس کو باندھ لیں. ناف کے اوپر آپ نے یہ باندھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور یہ جو رسولی ہے نا یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. اور روحانی علاج کے بسرے سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز. جی کال چلائیے. شیخ محمد سلیم ہے، میری والدہ کا نام ہے شمیم بی بی. کاروبار بالکل نہیں ہے، کاروبار کے لیے دعا کرانی. جی بالکل دعا کرتے ہیں، ضرور دعا کراویں یا کوئی حکم کرے میں کیا پڑھوں. صحیح ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. وظیفہ بھی آپ کو عرض کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اللہ پاک حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. ہر وقت میں میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، تو اس کے بارے میں وظیفہ وغیرہ بتا دیں. صحیح. جی نیکسٹ کال. ارشد اقبال میں بول رہا ہوں، میرا نام ہے ارشد اقبال اور میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، عباس پور سے. اور یہ ہم نے استخارہ کروانا تھا کہ میرا کام کے لیے بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور مجھے کام کے لیے دعا کریں اور مجھے کے لیے بھی دعا کریں. صحیح انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آسانی فرمائے. اور ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. محمد سرفراز اتاری بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. حضور میں نے استخارہ کروانا تھا ایک دوست کا جس کا نام ندیم ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے. ان کا استخارہ کر دیں، ان کا نا کام نہیں لگ رہا، بہت کوشش کی لیکن کام نہیں مل رہا، کوئی روزگار نہیں مل رہا. اس حوالے سے استخارہ فرما دیں، جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی نیکسٹ کال. میرا استخارہ فرما دیجئے. میں 4 سال سے تقریباً 4 سال سے چل نہیں پا رہا. میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا نچلے والا حصہ مفلوج ہو چکا ہے اور بالکل کام نہیں کر رہا. تو برائے کرم میرا استخارہ فرما دیجئے اور میرے حق میں دعا بھی کیجئے، اور کوئی بہترین روحانی علاج ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی بتا دیجئے. میرا نام صدام حسین ہے اور میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے. جزاک اللہ خیرہ کثیرا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. صدام حسین نام بتایا نا. اللہ پاک آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. واقعی کافی یہ طویل عرصہ ہے 4 سال کا. اللہ پاک آپ کو ہمت طاقت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کافی ساری کالز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. یہ شیر محمد بھائی تھے، اولا انہوں نے کہا تھا دعا بھی کیجیے، دعا بھی فرمائیے گا ان کے لیے. اور کوئی وظیفہ کاروباری حوالے سے ارشاد فرمائے، کاروبار ان کا بڑھے چلے، برکت ہو اس کے اندر. جی اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے. روزانہ صبح طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور مزید کاروبار بڑھے گا اللہ کے کرم سے. صحیح. یہ اپنا ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ طبیعت انہوں نے کہا تھا کہ خراب رہتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے طبیعت کی بہتری کے لیے. طبیعت کی بہتری کے لیے 111 مرتبہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. صحیح. آئیے ناظرین آپ کو ایک مدنی بہار بھی دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید. ان کے گھر میں ایک بڑی پرابلم، ان کے گھر والے جو تھے وہ ایک مرض میں مبتلا تھے، اور وہ مرض بھی ایسا کہ سانس کی تکلیف ان کو تھی، ساتھ میں کھانسی وغیرہ بھی ہوتی تھی. مگر الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج بستے سے انہوں نے علاج کروایا، اور الحمدللہ عز و جل اس علاج کی برکت سے ان کی بچوں کی امی تھی ان کو شفا حاصل ہوئی. آئیے انہی کی زبانی اس مدنی بہار کو سماعت کرتے ہیں. میں 1.5 سال سے اپنی وائف، بچوں کی والدہ کی سانس کی نالی تنگ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، جگہ جگہ ہاسپٹل جاتا تھا. پھر میں
मदनी बस्ते से मैंने राब्ता करा 11J मक्की मस्जिद से, तो 40 प्लेटों का कोर्स मुझे दिया गया जो मैंने बआसानी तौर पर पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि मेरी वाइफ को, बच्चों की अम्मी को उससे सेहतियाबी हासिल हो गई। टेस्ट कराया तो उसमें बेहतर आया, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से। तो ये एक मदनी बहार, ये तो एक ही मदनी बहार नाज़रीन आपको दिखाई है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों वाक़यात, कई वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह से वजह फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तो आप भी रूहानी इलाज के बस्तों से रब्ता कर सकते हैं। दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह से वजह रूहानी इलाज के बस्ते लग रहे हैं और शामिल कर लें इस्तिखारों के जवाबात। वक्त भी इख्तिताम की जानिब में जवाबात अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे शेख इकबाल भाई आपकी कॉल थी, आपने अपनी परेशानी का तज़किरा किया, काम में दिल ना लगने के हवाले से बताया। देखिए इस्तिखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा है, कोई बंदिश, कोई अमलियात असरात वगैरह नहीं है। काम में दिल लग जाए, काम में दिल लगे, इसके लिए एक वजीफ़ा नोट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व कुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये वजीफ़ा 100 मरतबा पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। अब हो सकता है आपको याद ना हो सका हो तो रूहानी इलाज के बस्ते से आपको प्रिंट शुदा ये पर्चा मिल जाएगा, वजीफ़ा आपको मिल जाएगा, तो रूहानी इलाज के बस्ते से भी ले सकते हैं। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे सरफराज भाई, आपने अपने दोस्त के हवाले से कहा था कि इनका नाम है नदीम, इनका काम नहीं लग रहा, काफ़ी कोशिश की है और कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन काम नहीं लग पा रहा। इनका भी इस्तिखारा किया गया, आजमाइशों का इशारा है इनके साथ। रूहानी इलाज के बस्तों से आप इनको मशवरा दीजिएगा कि कार्ड का अमल भी करवाएं, वक्तन फ़वक्तन कार्ड का अमल करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा और इनकी परेशानी दूर हो जाएगी, काम भी लग जाएगा। कोशिश अपनी जारी ये रखें, हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी इख्तियार कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, नमाज फजर के बाद ये पढ़ना है। सही, नमाज फजर के बाद सिर्फ 10 मरतबा या बासितु ये पढ़ लिया करें, रिस्क में वुसाअत और कुशादगी पैदा होगी इंशाअल्लाह। ये सद्दाम हुसैन भाई के लिए भी कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाने बता रहे हैं, 4 साल का अरसा हो चुका है, चल नहीं पा रहे, इनका किसी हादसे में एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह ताला इनको शिफाए कुली नसीब फरमाए। जब भी खाना खाएं, 3 टाइम या 2 टाइम, खाना खाने से पहले 1 मरतबा सूरह बय्यिना ये पढ़कर उस खाने की चीज़ पर दम कर लिया करें और उसके बाद वो खाना खाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जो कमज़ोरी हो गई है इंशाअल्लाह उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, दवाइयाँ जैसे इनकी अगर चल रही हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी दम करके खा सकते हैं? खाने पीने की चीज़ पे जी, दवाइयाँ भी खाई जाती हैं, दवाइयों पे भी कर सकते हैं या नहीं? दवाइयों पे नहीं करें, खाने पर ही दम करके, खाने या पीने की चीज़, खाने पर दम करके, जो आप चाहे आपका परहेजी खाना हो तो आप उस पर दम करके ये खाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पैदा होगी। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएँ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा अल्लाह पाक की रहमत से। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारी कर से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साल आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का बताया, परेशानियों का बताया, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक खाके मदीना का सदका सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ़ें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, अल्लाह पाक उनकी बंदिशें, रुकावटें सब दूर फरमा दे। कहते रहते हैं, दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा।